میں نے زندگی سے بس یہی ایک بات سیکھی کہ انسان سے کبھی کچھ مت مانگو۔ انسان نہ تو ہمدردی مکمل دیتا ہے اور نہ ہی محبت، اور دے بھی کیسے؟ کائنات کی ہر چیز نامکمل ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی ہمیں کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہم سے کچھ چھین سکتا ہے۔ وہی آنسوؤں کا بھی بھرم رکھتا ہے اور وہی اپنی محبت کے رنگ میں رنگتا ہے، اور یہ بات زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر انسان ضرور محسوس کرتا ہے، چاہے دیر سے کرے یا جلدی۔ اس کی آغوش میں بہایا گیا ہر آنسو ضائع نہیں جاتا، پھر چاہے وہ آنسو اذیت کا ہو یا محبت کا۔ خدا ہمیں کبھی بھی ہم جیسوں کا محتاج نہ کرے، نہ ہمدردی کے لیے نہ محبت کے لیے۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا آنے والا کل، تمہارا گزرا ہوا کل۔ تم کیا چاہتے ہو جب رات کو سو اور صبح اٹھو سب ٹھیک ہوا ہو؟ تمہیں تم نہیں، تمہارا درد نہیں، تمہیں تمہاری سوچ تنگ کر رہی ہے۔ تمہارا درد تمہاری سوچ میں بیٹھا ہے جو نہ تمہیں آگے لے جانا چاہ رہا ہے اور نہ پیچھے۔ تم ٹوٹے دل کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو، یا تو تم اس کو مزید توڑنا چاہ رہے ہو یا اس کو اسی وقت ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو۔ نہ تو تم خود پر بھروسہ کر رہے ہو نہ اس ذات پر، وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ کیا تمہیں تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ تم ایک قدم اس کی جانب لو، وہ 10 قدم تمہیں اور دکھائے گا۔ یقین رکھو، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پاس وقت بہت ہے۔ زندگی مشکل ہو یا آسان، ہر کسی کو پھر بھی یہ پیاری ہوتی ہے۔ دکھوں کو دیکھ کر جی چاہتا ہے سانس ابھی رک جائے، لیکن پھر ان چند لوگوں پر جب نگاہ پڑتی ہے جن کی سانسیں ہماری سانسوں کی وجہ سے بحال ہیں، تو زندگی کچھ آسان لگنے لگتی ہے۔ ہم ہمیشہ ان چیزوں میں کھوئے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پہلو میں بیٹھ کر محبت بھری نگاہ سے ہمیں تکتی ہے۔ یہ زندگی خدا کا تحفہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ جینا سیکھو، اسے مسکرا کر بسر کرنا سیکھو۔ جو چلا گیا اس پر صبر، اور جو پاس ہے اس پر شکر کرنا سیکھو۔ سارے پچھتاووں اور وسوسوں کے بغیر اسے ایک نئی نگاہ سے دیکھنا سیکھو۔ اللہ سے بات کرنا سیکھو، اللہ پر یقین رکھنا سیکھو، اللہ کے انتخابات پر خوش ہونا سیکھو۔ کب تک بھاگتے رہو گے ان کے پیچھے جو تمہارے ہے ہی نہیں، اور کب تک نظر انداز کرو گے انہیں جو تمہارے وجود کا حصہ ہیں؟ آخر کبھی نہ کبھی تو یہ تھکن تمہیں واپس تمہارے ٹھکانے پر لے آئے گی، پھر تم ملال کرو گے اس وقت کا جو تم نے لاحاصل کی ہوس میں گزار دیا۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے، اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دیکھ کر ہی رہتا ہے۔ بہت مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے، ان چیزوں پر آزمایا جاتا ہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بہت سی مشکلات آتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ تکلیف ہماری برداشت کی آخری حد ہے۔ ہم خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں، جیسے کوئی راستہ نہیں بچا اب درد سے رہائی کا۔ ہم خود کو ہارتا محسوس کرتے ہیں، اندر ہی اندر ٹوٹا محسوس کرتے ہیں، اور تب احساس ہوتا ہے کہ ہم صرف صبر کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں، لیکن صبر کرنا تو ہمارے بس میں ہے۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ صبر صرف صبر ہی ہے جو ہمیں بکھرنے سے بچا سکتا ہے۔ ہاں، صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے ہی ہم مشکل سے نکل سکتے ہیں، تو صبر ہمارے لیے سکون بن جاتا ہے، ہماری طاقت بن جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے صبر کرنے کا۔ بہت تکلیف میں بھی ہم زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر صرف سکون رہ جاتا ہے۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں، سکون سے لے کر بے بسی تک
سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھین گیا وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کا ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیریں تم نے دیکھی ہیں، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار جھولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، اور جب اس نے سورۃ عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔